ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ رحمان ایک خوبصورت سورت جس کی خوبصورتی عربی ہی میں ہے، اس کی خوبصورتی کو کسی اور زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ عربی میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو خوبصورت ہی خوبصورت سورت ہے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَالرَّحْمَنُ عُرُوسُ القرآن، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن جو ہے وہ سورۃ رحمان ہے۔ نہایت ہی خوبصورت سورت قرآن کی، اور اس میں دو لوگوں کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو بار بار مخاطب کیا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ یہ دونوں مکلف مخلوق ہیں، ان دونوں کو اللہ پاک نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ جنات کو بھی کہا اور انسان کو بھی کہا، اور اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے اس قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الرحمن، وہ ذات جو رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ تو مشرک تھے، اپنے بتوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر رحمان کو مانتے تو ان کی بت پرستی ختم ہوتی۔ ہاں جی، پھر تو بتوں کو نہیں مان سکتے تھے، رحمان جو موجود ہے۔ تو رحمان کو ومر رحمان جو قرآن میں گزرے، ومر رحمان، رحمان کیا چیز ہے، ہم رحمان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رحمان نہایت ہی رحم فرمانے والا، اور یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہر ایک کو شامل ہے، کافر و مسلمان، نیک برا، سب کو شامل ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ یعنی اس کی رحمت کو دیکھو کہ اس کے جو دشمن ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو اس کے دوست ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو تو مرغے کھلاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ساگ واگ دال کھلا دیتا ہے، وہ اس پہ بھی خوش ہے۔ اور جو اس کے دشمن ہیں وہ گلچرے اڑاتے ہیں، بڑے بڑے مرغے اور بڑے بڑے بکرے کھاتے ہیں، تو کھائیں، کیونکہ وہ رحمان جو ہے، وہ رحمان جو ہے الرحمان، وہ ذات ہے جو نہایت۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قیامت کے دن صفت رحیم کا اظہار ہوگا۔ دنیا میں رحمان کا اظہار ہے، اور قیامت کے دن صرف الرحیم کا اظہار ہوگا، وہ پھر صرف اپنے ماننے والوں پہ رحم کرے گا۔ اس وقت صفت رحیم کافروں کو نہیں۔ بہرحال فرمائے الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو روحانی نعمت ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائیں پڑھے پڑھائیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی بڑا عہدے والا جو ہے وہ اچھا ہے، بڑا وزیر ہے، بڑا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، آج ہی بڑا مالدار ہے، پلازو والا ہے، ہم تو اس کو اونچا مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے۔ خیرکم، فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو روحانی نعمت ہے وہ قرآن۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کے دل کا میل ختم ہو جاتا ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ یعنی قرآن وہ کلام ہے جس کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں نتلو علیکا، میں آپ پہ تلاوت کرتا ہوں، من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، تو اس کی تلاوت اللہ نے کی۔ گویا کہ اللہ کی زبان کی چیز ہمارے زبانوں سے نکل رہی ہے۔ اللہ کی زبان کی چیز جب آپ تلاوت کریں نا تو آپ یہ سوچ کے کریں۔ جب آپ تلاوت کریں، کرتے ہی نہیں لوگ تلاوت نہیں کرتے، جب آپ تلاوت کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ اللہ کے الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ اس سوچ سے کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو تلاوت میں مزہ آئے گا کہ بھئی یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے پڑھے، اللہ پاک نے اس کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کا کلام فرمائے الرحمن علم القرآن، پھر فرمائے خلق الانسان، اے انسان تجھے تو میں نے بنایا ہے، تجھے کسی اور نے نہیں بنایا۔ خلق الانسان، انسان کو کس نے پیدا کیا جی؟ یہ بھی ایک پوری کائنات ہے، انسان جو ہے یہ بھی پوری ایک کائنات ہے۔ کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک پوری کائنات ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ علم القرآن خلق الانسان، آگے فرمایا علمہ البیان، میں نے اس کو بولنا سکھایا، بیان سکھایا ہے۔ علمہ البیان، دیکھو جی کتنی مخلوقات ہے اللہ کی، جانوروں کو دیکھو بڑی بڑی زبانیں، اور وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ آپ طوطے کو 2-3 باتیں سکھا دیں بس وہی رٹے گا۔ ہاں جی، تو ایک آدمی نے اپنے طوطے کو یہ الفاظ سکھائے کہ فارسی کا زمانہ تھا، وہ پوچھتے تھے بھائی کہ یہ بات کیسی ہے یا یہ کیا کہتا ہے، وہ آگے سے کہہ دیتے دریچ شک، اس میں کیا شک ہے؟ ہر ایک کے جواب میں کیا کہتا تھا؟ دریچ شک، اس میں کیا شک ہے؟ آدمی بڑا متاثر ہوا، وہ بڑا مہنگا اس کو خریدا، کہیں تو بڑا بولتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ جب گھر گیا 2-3 دن رکھا تو وہ ایک ہی لفظ تھا جو اس کو سکھایا گیا تھا، وہی بول سکتا تھا اور کچھ نہیں بول سکتا۔ طوطے کو سکھا دو، جانوروں کو اشارے سکھا دو، وہ کچھ حرکتیں کریں گے لیکن بول نہیں سکتے۔ بولتا کون ہے؟ اپنا ما فی الضمیر، اپنی تکلیف، اپنی خوشی، ہر ایک کا اظہار کون کرتا ہے جی؟ انسان کرتا ہے۔ تو یہ زبان کس نے دی ہے؟ گونگوں سے پوچھو نا، کوئی گونگا آدمی آپ کو ملے اس سے پوچھو کہ یہ زبان کیا چیز ہے، بولنا کیا چیز ہے، اشاروں سے آپ کو سمجھائے گا لیکن بول نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ علمہ البیان، میں نے اس انسان کو بولنا سکھایا، بیان سکھایا، بولتا ہے۔ عجیب عجیب ایسے ایسے لوگ ہیں، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب بولتے ہیں تو انسان سوچتے ہیں یار کہاں سے الفاظ لے کر آتے ہیں، کہاں سے الفاظ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ ایسے ایسے دنیا میں لوگ گزرے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سن کے
آپ حیران ہو جائے کہ یا اللہ کیسے. ہمارے ایک خطیب گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کچھ حضرات نے ان کو سنا ہوگا، مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. ایک تو ان کی آواز اتنی پیاری تھی نا، آج کل بھی وہ یہ نیٹ پہ ان کی آواز آ رہی ہے. آواز اتنی پیاری کہ اس جیسی آواز آج تک ہم نے کسی اور کی نہیں سنی. اور الفاظ ماشاء اللہ ایسے ادیب اور خطیب تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ الفاظ کہاں سے لاتے. وہ الفاظ کوئی اور خطیب آج تک نہ بول سکا نہ ادا کر سکا. جن لوگوں نے سنا ہے ان کو. ہمارے یہاں ایک اہل حدیث دوست ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، پیر بدائی میں، ان کا نام ہے قاری ظہیر صاحب. تھانے کے سامنے ان کی مسجد ہے. وہ ان کا طرز لگاتے ہیں، مجید ندیم شاہ صاحب کا طرز وہ، اور آواز بھی ان کی پیاری. تو ان کا طرز انہوں نے سیکھا ہے، یہ کبھی کبھی لگاتے ہیں. میری جنازے میں ملاقات ہوئی، میں ان کا عاشق ہو گیا. تو فرمایا کہ میں نے بولنا سیکھا ہے، علمہ البیان، بیان کرنا میں نے سیکھا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ بول سکتے تو پھر کیا کرتے؟ علمہ البیان. اس کے بعد فرمایا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج اپنے حساب میں چل رہے ہیں. الشمس والقمر بحسبان، حساب، ایک سوتر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے. جو اللہ نے کہہ دیا ادھر ہی چل رہے ہیں. کب سے چل رہے ہیں اور کب تک چلتے رہیں گے. انسان ہے جو نافرمانی کر جاتا ہے، لیکن وہ اتنے بڑی بڑے مخلوقات، چاند اور سورج اپنے حساب. آگے آئے گا نا رب المشرقین و رب المغربین. ایک آدمی پوچھتا ہے کہ دو مشرق اور دو مغرب کدھر ہے؟ ایک ہی مغرب ہے، ایک ہی مشرق ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ دو مشرق اور دو مغرب سے کیا مراد ہے. اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چلے. والنجم والشجر یسجدان، اور درخت اور پودے یسجدان، سجدہ کرتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. آپ کس طرح سجدے کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا. اور درخت بھی آپ پر جھک کے، جب آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے نا، تو وہ راہب نے دیکھا کہ بھئی بڑے بڑے جو کافر آئے ہیں مکہ سے، وہ تو دھوپ پہ بیٹھے ہیں، اور یہ ایک شخص ہے کہ درخت کے سایہ اس کی طرف کیا ہوا، اور جب چلتے تھے تو سایہ ان کی طرف ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہ راہب پھر مسلمان ہوا. اصل بندہ تو یہ باقی جو بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے ہیں یہ کچھ اور لوگ. تو فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر، درخت جو ہیں اپنے طریقے سے ان کا سجدہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، ان کا سجدہ یہی ہوگا. اس کے بعد فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو ہم نے بلند پیدا کیا اور ترازو رکھ دیا. آسمان بلند، ترازو، یعنی اتنا بلند آسمان کہ کوئی اس کے نیچے ستون، دیوار، اتنا بلند کیا. پھر فرمایا ووضع الميزان، ہم نے ترازو رکھ دیا. ترازو کسے کہتے ہیں؟ انصاف کو کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں. ہم نے ترازو رکھ دیا کہ بھئی انصاف کرو، انصاف کرو گے تو بچو گے. ووضع الميزان، اور میں اللہ تطغوا فی المیزان، میزان ترازو میں گڑبڑ سرکشی نہ کرو. اللہ تطغوا پہ، اگر یہ عدل کا نظام قائم ہو جائے، ہر چیز میں عدل ہونی چاہیے، بات میں، فیصلے میں، بولنے میں، چھوٹے بڑے کا عزت کرنے میں انصاف ہو. انصاف ہے نہیں.
تو اس لیے تباہی ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف میں ہر چیز آ جی، ناپنا تولنا اور جناب عدالتی نظام، زبانی نظام، ہر ایک میں انصاف ہوگا۔ تو انصاف کیا ہے؟ اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں کہ آپ نے 1 کلو کے پیسے لیے اور آپ نے کیا جی 14 چٹان تول کے دیا ہے۔ پیسے کتنے کے لیے؟ 16 چٹان کے، اور تول کے کتنا دیا؟ 14 چٹان یا 15 چٹان۔ غنیت الطالبین کتاب ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، غنیت الطالبین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ کسی نے خواب میں دیکھے کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو اللہ نے مجھے زیادہ نہیں پوچھا، لیکن فرشتے مجھے جنت میں جانے سے روک رہے ہیں۔ ایسے تو میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، اللہ نے رحم فرمایا، لیکن جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ پوچھا کیوں نہیں جانے دے؟ یعنی جی فلاں پڑوسی سے آپ نے سوئی لی تھی، اور جب تک تمہارے رشتہ دار وہ واپس نہیں کریں گے تم ادھر ہی رہو۔ یہ ہے حقوق العباد۔ آج ہے جی بڑے بڑے کارخانے لوگ ہضم کر جاتے ہیں، بڑی بڑی جناب زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، بڑی بڑی جائیدادوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوئی ہے کہ یہ تمہارے رشتہ دار دیں گے، رشتہ دار بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ اس نے سوئی کسی سے لی اور مر گیا۔ تو سیدھے ایک مثال ہے نا، یہ بزرگ جو مثالیں دیتے ہیں ان میں حقیقت ہوتی ہے، ایسی مثال ہر بندہ تو نہیں دے سکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ ہمارے باتوں میں انصاف ہے، نہ ہمارے جناب عدالتوں میں انصاف ہے، نہ ہماری حکومتوں میں انصاف ہے، نہ ہمارے تولنے میں انصاف ہے، نہ ہمارے ناپنے میں انصاف ہے۔ انصاف کرنا ہے، انصاف۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ نے ترازو رکھ دیا ہے، فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں سرکشی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تول میں کمی نہ کرو۔ تول میں ہر چیز کا تول ہے، سونے کا الگ تول ہے اور لوہے کا الگ تول ہے۔ فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کے اوپر ہم نے انسانوں کو اور باقی مخلوقات کو پیدا کیا، زمین کے اوپر ان کو بسایا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انام کے معنی مخلوقات۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، زمین میں کیا ہے جی؟ پھل ہیں۔ وَالنَّخْلُ، اور کھجور ہے۔ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس کے اندر چھلکا ہے، چھلکا۔ کھجور کے اندر چھلکا دیکھیں، ایک کھجور کھولو نا تو اندر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، باریک سا، فرمایا وہ بھی میں نے پیدا کیا۔ اور ایک جگہ آگے قرآن میں گزر چکا ہے 22ویں سپارے میں، فرمایا کہ ان تدعوا دعاکم، فرمایا کہ وہ جو چھلکا ہے نا جی، کھجور کے اندر کا چھلکا، اللہ کے بغیر وہ چھلکا بھی کوئی نہیں بنا سکتا، نہ تمہیں دے سکتا ہے۔ جو چھوٹا سا وہ جھلی ہے نا، فرمایا اللہ کے بغیر تمہیں وہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، وہ کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا کہ کھجور، والارض وضعها فيها فاكهة والنخل والحب ذو العصف، اور دانے ہیں بھوسے والے۔ دانے کون سے ہیں جی؟ بھوسے والے، اور دوسرے کون سے؟ والریحان، اور خوشبو والے۔ ریحان کے معنی خوشبو۔ فرمایا کہ بعض ہوتے ہیں نا فصل، اس میں خوشبو ہوتی ہے، بعض پودوں میں خوشبو ہوتی ہے، اور دانوں کے اوپر جو وہ کیا ہوتا ہے؟ بھوسا ہوتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ بھوسا اللہ نے کیوں بنایا؟ بھوسے کو اتارو جانوروں کا، وہ کیا ہے؟ غذا ہے۔
بھوسا بھی دانوں کے اوپر اس لیے بنایا، فرمایا کہ والحب ذو العصف والریحان، دانے بھوسے والے اور خوشبو والے، بعض گندم سے یا جو سے یا مکئی سے آپ اس کو سونگے نا تو اس سے بھی خوشبو، جو تازہ ہوتے ہیں اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو بندوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں جھٹلا سکتے، لیکن جھٹلا رہے ہیں لوگ۔ تو بڑی پیاری صورت ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے، انشاءاللہ اس میں زبردست باتیں مزید آئیں گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔